السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری شمائل النبی کی تیسری کلاس ہے۔ الحمدللہ شمائل النبی میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک آپ کو بتایا۔ اس کے بعد اب میں آپ کے سامنے تذکر کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال میں آنے والی کچھ چیزوں کا، جس میں نے کل آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یہ بتایا کہ اللہ کے نبی کے بال مبارک کیسے تھے، آپ خضاب کا استعمال کرتے تھے، سرما لگاتے تھے، لباس کون سا پسند کرتے تھے، موزوں کا تذکرہ کرا اور جوتوں کا تذکرہ کرا۔ آج اس کے آگے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی کا بیان۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کے اندر تشریف لائے، کفار مکہ سے فارغ ہو گئے، ان کے شر سے صلح حدیبیہ کے ذریعے مسلمان تھوڑے محفوظ ہو گئے، تو آپ نے یہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جائے، عام لوگوں تک، عام قوموں تک دین پہنچایا جائے۔ تو اس غرض سے آپ نے ارادہ کیا کہ کیوں نہ لوگوں کو خطوط بھیجے جائیں۔ اب جب خط بھیجنے کی بات آئی تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی، آپ جن لوگوں کو خط بھیج رہے ہیں نا، وہ لوگ خطوں کی اہمیت کو تبھی سمجھتے ہیں جب اس پر سیل لگی ہوئی ہوتی ہے، ختم لگی ہوئی ہوتی ہے۔ اگر سیل لگی ہوئی ہوگی، مہر لگی ہوئی ہوگی تو ایکسیپٹیبل ہے، نہیں تو وہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ تو ایسا کیجئے، آپ ایک سیل بنا لیجئے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے ایک انگوٹھی بنائی تھی، جو انگوٹھی چاندی کی انگوٹھی تھی، جس کا تذکرہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5872 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1657 میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنائی تھی، جس انگوٹھی کے اوپر کی طرف آپ نے لکھوایا تھا، نیچے سے اوپر کی طرف محمد رسول اللہ، جس کی امیج پہلے بھی آپ کو بھیجی جا چکی ہے، اور اس کے بیک سائیڈ کے اوپر ایک نگینہ بھی لگا ہوا تھا، ایک پتھر لگا ہوا تھا جو حبشہ کا پتھر تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ کالے کلر کا پتھر تھا، یعنی آپ کی انگوٹھی میں جو پتھر لگا ہوا تھا وہ کالے کلر کا تھا۔ کچھ نے اس کو عقیق بھی ذکر کیا ہے، عقیق جو ہلکا سا ہرے کلر کا ہوتا ہے، جس کو ہمارے یہاں پر فیروزہ بھی کہتے ہیں، اس کلر کا بھی لوگوں نے تذکرہ کیا ہے۔ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ انگوٹھی تھی وہ چاندی کی انگوٹھی تھی، اس میں حبشی نگینہ لگا ہوا تھا، اور انگوٹھی کے اوپر کی طرف لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ۔ تو جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خط لکھتے تو اس انگوٹھی مبارک کا آپ استعمال کرتے، اور خط کے اینڈ میں اس انگوٹھی سے سیل لگایا کرتے تھے، ختم لگایا کرتے تھے۔ میں آپ کو انشاءاللہ فوٹو بھیجوں گا۔ میرے پاس جو ایک سند ہے، سند اجازہ، یعنی میرے شیخ نے جو مجھے پڑھایا ہے، انہوں نے مجھے حدیث کی اجازت دی ہے۔ آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر ایک فن ہوتا ہے، سند اجازہ کا فن، کہ جیسے احادیث جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں؟ انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، اس کو سند کہا جاتا ہے۔ تو سند میرے پاس الحمدللہ ایسی کئی روایات ہیں کہ جس کی مجھ سے لے کر اللہ کے نبی تک پوری چینل میرے پاس موجود ہے، یعنی پوری چینل ہے کہ کس نے کس سے سنا تھا۔ یہ عربی کے اندر یا تفسیر یا حدیث کے فن میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ تو میرے استاد جنہوں نے مجھے یہ چیز دی تھی وہ ہاشمی تھے، اور ان کی بھی جو انگوٹھی ہے، انگوٹھی کے اندر ہی سیل تھی، وہ بھی باقاعدہ ایسے ہی نکال کر سیل لگایا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ سیل کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ وہ انگوٹھی مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہی۔ آپ کے بعد یہ انگوٹھی حضرت ابوبکر صدیق نے استعمال کی، عمر ابن خطاب نے استعمال کی، عثمان غنی نے استعمال کی، اور عثمان غنی کے ہاتھ سے یہ بئر عریس ایک کنواں تھا، اس کے اندر گر گئی تھی۔ اب آپ انگوٹھی کہاں پہنتے تھے، کیسے پہنتے تھے اور کہاں پہنتے تھے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ روایت دونوں آتی ہیں، پر زیادہ جو روایت ہے وہ سیدھے ہاتھ میں پہننے کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اور سیدھے ہاتھ کی کس انگلی میں پہنتے تھے؟ تو اس انگلی کا نام ہے خنصر، عربی کے اندر اس کو کہا جاتا ہے خنصر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کی
خنصر انگلی یعنی جسے ہم چیٹھی انگلی بھی کہتے ہیں، لاسٹ کارنر والی انگلی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو دوسری انگلی کے اندر پہننا بھی ثابت کیا ہے۔ بہرکیف کہیں شریعت نے قید نہیں لگائی کہ کون سی انگلی میں پہنا جائے، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تو سب سے لاسٹ کی چھوٹی چیٹھی انگلی میں یا اس کے پاس والی انگلی کے اندر انگوٹھی کو پہنا کرتے تھے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ انگوٹھی کا استعمال کیا، انگوٹھی پہنی، اور وہ انگوٹھی بعد میں آپ کے موجود بھی رہی، اور حضرت عثمان غنی کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی گر گئی۔ میں یہاں پر آپ کو انگلیوں کے چاہے تو آپ نام بھی بتا دوں ایک بار، کہ عربی کے اندر جو انگلیوں کے نام ہوتے ہیں تاکہ آگے کبھی کام پڑے تو آپ کے ذہن میں رہے۔ دیکھیے آپ انگوٹھے سے اگر کاؤنٹ کریں گے تو انگوٹھے کو کہا جاتا ہے ابہام، پھر فرسٹ جو پہلی انگلی آتی ہے اس کو کہا جاتا ہے سبابہ، جس سے ہم اشارہ کرتے ہیں نا، کسی کو اگر ٹارگٹ کرنا ہو، اشارہ کرنا ہو تو جس کو انگلی کو اٹھاتے ہیں ہم، اسے کہا جاتا ہے سبابہ۔ تو پہلے ہوا ابہام مطلب انگوٹھا، پھر سبابہ پہلی انگلی کو کہتے ہیں، پھر اس کے بعد وسطی کہتے ہیں سب سے لمبی انگلی کو، اس کے بعد آتی ہے بنصر، اور اس کے بعد خنصر۔ ابہام، سبابہ، وسطی، بنصر اور خنصر، صاد سے بنصر اور خنصر، یہ 5 انگلیوں کے نام ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خنصر میں بھی پہنا، اور بنصر میں بھی بعض لوگوں نے ثابت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کا استعمال کیا یا انگوٹھی کو پہنا۔ اب اس کے بعد آپ کی تلوار کا بیان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کا استعمال کیا کرتے تھے، یقیناً کیونکہ آپ جنگجو تھے، آپ کے پاس الحمدللہ اس کے علاوہ بھی اور بھی ہتھیار تھے جن کا آگے میں تذکرہ آپ کے سامنے کروں گا، کیونکہ میں اللہ کے نبی کے پورے شمائل آپ کو بتا رہا ہوں، کیسے کھانا پینا، کیا کیا چیزیں آپ کے پاس تھی، کیا کیا ہتھیار آپ کے پاس تھے، کیونکہ عام طور پر یہ چیزیں ہمارے سننے کے اندر نہیں آتی، عام طور پر تقریروں میں اس کو بیان نہیں کیا جاتا ہے، عام طور پر ہم اس کو سنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ نے اگر ایک اچھا موقع دیا ہے مجھے کہہ کر جاننے کا اور آپ کو سن کر جاننے کا، تو کم سے کم ان چیزوں کو اپنے ذہن کے اندر رکھیں، تاکہ ہمیں اتنا تو پتا ہو کہ ہمارے محبوب کے پاس کیا کیا تھا، ہمیں پتا ہونا چاہیے۔ تو ایک اچھی چیز ہے، اللہ رب العالمین اسے قبول فرمائے انشاءاللہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 تلواریں تھیں، تقریباً الگ الگ وقت پر 10 تلواریں آپ کے پاس رہی۔ یہاں پر ایک چیز آپ نوٹس کیجئے گا، کھانا رہے نہ رہے، اچھی غذا رہے نہ رہے، اچھے کپڑے رہے نہ رہے، ہتھیار الحمدللہ ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس رہا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تقریباً 10 تلواریں تھیں، جن کے میں نام ذکر کر رہا ہوں، آپ چاہیں تو لکھیں چاہیں تو نہ بھی لکھیں، کیونکہ نام ہر چیز کے آئیں گے آگے تو شاید نام میں آپ کو دقت آئے عربی کے اندر، پر میں ذکر کر رہا ہوں تلواروں کے نام بھی۔ الماثور، الماثور، الغضب، القلعی، الحتف، حتف، حتف، المنحزام، الحتف، المنحزام، منحزام، الرسوب، السمسامہ، السمسامہ، اور آپ کی مشہور تلوار تھی ذوالفقار، مشہور تلوار ہے جس کا نام احادیث کی کتابوں میں الگ جگہ بھی موجود ہے، ذوالفقار۔ پھر ایک تھی بتار یا بتار، با تا الف را، پھر العون اور الارجون۔ یہ تقریباً 10-11 جو مشہور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواریں تھیں، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب یہ جو تلواریں آپ استعمال کرتے تھے، اس کی خاصیت یہ تھی کہ اس کا جو دستہ ہوتا ہے نا، جہاں سے پکڑا جاتا ہے تلوار کو، وہ چاندی کا تھا، چاندی کا دستے والی یہ تلواریں تھیں، بڑی پیاری یہ تلواریں تھیں جو اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے، چاندی کا اس کا دستہ تھا، اور اس کا تذکرہ سنن ابو داؤد 2583 کے اندر موجود ہے کہ دستہ چاندی کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کا جو دستہ ہوتا تھا وہ چاندی کا ہوا کرتا تھا، اور اس کا تذکرہ سنن ابو داؤد 2583 کے اندر موجود ہے۔ اب اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ کا بیان. زرہ مطلب جنگی لباس، جس سے جنگ کے اندر پروٹیکشن کے لیے یوز کیا جاتا ہے تاکہ تلوار، تیر، نیزے کا زخم نہ لگے. لوہے کا وہ لباس ہوتا ہے، جنگی لباس، جسے عربی میں زرہ کہا جاتا ہے. میں نے غزوہ احد کا جب تذکرہ کیا تو اس میں زرہ کا بیان آیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا. آپ جنگی لباس کے اندر تھے اور احد کے اندر تو آپ نے ڈبل پہن رکھا تھا، یعنی ڈبل زرہ آپ نے پہن رکھی تھی، جس کا تذکرہ سنن ترمذی حدیث نمبر 1692 کے اندر موجود ہے. سنن ترمذی حدیث نمبر 1692 میں اس کا تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوات کے اندر جنگی لباس یا زرہ کا استعمال کرتے تھے، آپ اسے پہنتے تھے، آپ کی زرہ موجود تھی. اور یہ وہی زرہ ہے جس کا تذکرہ میں نے سیرت کے آخری درس، سیکنڈ لاسٹ درس کے اندر کیا تھا کہ اللہ کے نبی کی ایک زرہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی کچھ کھانے کے بدلے. کھانے کا سامان نہیں تھا تو گھر والوں نے اس زرہ کو گروی رکھا اور یہودیوں سے کچھ جو گروی پر لے کے آئے تھے تاکہ گھر کے اندر کھانے کا انتظام کیا جا سکے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ جو مشہور زرہ تھی ان کے نام بھی میں ذکر کر رہا ہوں. یہ نام دیکھیے میں سارے بتا رہا ہوں، آپ چاہے تو لکھیں چاہے تو نہ لکھیں، آپ کی مرضی ہے. پر زرعوں کے ان چیزوں کے نام انشاءاللہ میں آگے یعنی سوال جواب میں آپ سے پوچھے نہیں جائیں گے، پر ایک مومن کو پتہ ہونا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے اتنا ذہن میں ہونا چاہیے. تو آپ کی جو کچھ مشہور زرہ تھی ان کے نام آپ لکھ لیجئے. ذات الفضول، ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، فضہ. ذات الفضول، ذات الوشاح، ذات الحواشی، فضہ، پھر سعدیہ. یہ کچھ مشہور زرہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی. اس سے ایک چیز یہ بھی پتہ چلتی ہے، کئی لوگ ہمارے یہاں جو یہ بیوقوفی بھری باتیں کرتے ہیں کہ میں تو صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہوں، اس کے علاوہ دوائی نہیں لیتا، اس کے علاوہ دوائی کا استعمال نہیں کرتا، اللہ پر بھروسہ ہے. تو اس کو اس چیز سے جاننا چاہیے کہ آپ کا توکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے. آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کا اللہ پر بھروسہ ہے، آپ کا اللہ پر توکل ہے کہ اللہ آپ کی حفاظت کرے گا. اس کے بعد بھی جنگوں کے اندر آپ جنگی لباس پہنا کرتے تھے، جنگی لباس کا استعمال کرتے تھے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے آپ کو موت میں لے جا کر ڈالا جائے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طرف سے کوشش کرنے کے ساتھ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی جنگی ٹوپی کا بھی استعمال کرتے تھے، جس سے خود کہا جاتا ہے عربی کے اندر. جنگی ٹوپی لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جنگی، جسی کی کچھ جو اس کے اندر کیا ہوتی تھی، لٹکن ہوتی تھی، یعنی لوہے کی جالی ٹائپ کی لٹکن ہوتی تھی تاکہ چہرے پر حملہ نہ ہو. اور غزوہ احد کے اندر وہی خود مبارک کی جو کچھ ٹکڑے تھے وہ آپ کے گال کے اندر دھس گئے تھے جب آپ کو مارا گیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگی ٹوپی کا بھی استعمال کرتے تھے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس خود کے تیر اور کمان بھی تھے. تیر اور کمان کے بھی کچھ نام یعنی محدثین نے ذکر کیے ہیں. میں صرف 2-3 بتا دیتا ہوں، زیادہ ناموں میں آپ کو تکلیف ہوگی لکھنے میں، اس لیے زیادہ نام نہیں بتا رہا ہوں. تو کچھ نام آپ کی تیر اور کمان کے بھی. ایک نام تھا النزورہ، ایک نام تھا الروحہ، ایک نام تھا الصفرا. النزورہ، الروحہ، الصفرا، صرف 3 نام بھی لکھ لیے تو بہت ہے آپ کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین نے جن کو نبی بنا کر بھیجا نا، وہ صرف نماز، عبادت، روزے والے اکیلے نبی نہیں تھے کہ بس اتنا بتا کے کام ختم. آپ جنگیں بھی لڑتے تھے، آپ کا جنگی سامان بھی تھا، آپ کے پاس تلوار، آپ کے پاس خود، آپ کے پاس جنگی لباس، آپ کے پاس تیر کمان، آپ کے پاس گھوڑے، آپ کے پاس اونٹ، یعنی جنگ کا بھی سارا سامان آپ کے پاس تھا. گویا کہ آپ ہر فیلڈ کے اندر ہمیں رہنمائی دینے کے لیے آئے تھے. اب خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ڈھال بھی تھی، جو جنگ میں بچنے کے لیے، تلوار اور تیر کے حملے سے بچنے کے لیے ڈھال کا استعمال کیا جاتا ہے. آپ کے پاس ڈھال بھی تھی، جن میں سے 2 کے نام میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں، الزلوق اور القنق. الزلوق اور القنق.
یہ 2 ڈھال کے نام صرف میں نے آپ کو بتائیں، زیادہ نام بتاؤں گا تو کنفیوز ہو جاؤ گے، اب عربی میں بہت زیادہ نام ہے، پر مقصد میرا آپ کو اشارہ کرنا ہے کہ اب اگر اللہ کے نبی کے شمائل ہم پڑھ رہے ہیں تو ساری چیز ہمیں پتہ ہونا چاہیے، جتنا ممکن ہو سکے ہم جاننے کی کوشش کریں۔ اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھوڑے بھی تھے۔ اب ایسا نہیں کہ یہ ساری چیزیں ہمیشہ آپ کے پاس تھی، کبھی کچھ کبھی یہ کبھی وہ، پر آپ کے استعمال میں یہ چیزیں رہا کرتی تھی، میں ان چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ گھوڑے بھی تھے جو آپ جنگوں کے اندر استعمال کرتے تھے، جیسے ایک کا نام تھا المرتجز، 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 السکب، السکب، اللحیف، 3 نام صرف بتاؤں گا، 3 نام ہی بتا رہا ہوں، المرتجز، السکب، اللحیف، لام ہا یا فا، لحیف۔ اس کے بعد آپ کے پاس اونٹنیاں تھی، جو 2 بہت مشہور اونٹنیاں تھیں آپ کی، جن کے نام کئی بار بتا چکا ہوں میں آپ کو، جن اونٹنیوں کا آپ نے اکثر استعمال کیا، قصوہ اور دلدل، 2 مشہور اونٹنیاں تھیں آپ کی، قصوہ اور دلدل، یہ اونٹنی اللہ کے نبی نے استعمال کی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو جنگ کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے، ان کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا۔ اب آپ کے امامے کا تذکرہ، امامہ یا پگڑی جو چاہے آپ لکھ سکتے ہیں، امامے کا تذکرہ۔ آپ جانتے ہیں عرب کے اندر ایک عادت تھی، یا جتنے بھی وہ علاقے جو ریگستانی علاقے ہوتے ہیں وہاں پر لوگ سروں پر ایک کپڑا رکھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں سروں کے اوپر، اور اس کا ایک حصہ لٹکا ہوا ہوتا ہے پیٹھ کے اوپر، ضرورت پڑنے پر اسے منہ پر باندھ لیتے ہیں تاکہ اپنے آپ کو مٹی سے بچایا جا سکے، اپنے آپ کو دھول سے بچایا جا سکے اور گرمی سے بچایا جا سکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امامے کا استعمال کیا ہے، آپ اکثر وقت امامہ پہنا کرتے تھے، جن کا تذکرہ بعض احادیث کے اندر ملتا ہے کہ جیسے صحیح مسلم حدیث نمبر 990 کے اندر تذکرہ ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 990 کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ یوم الفتح وعلیہ امامۃ سوداء، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ والے دن مکہ میں انٹری کرتے ہیں تو آپ کے سر پر کالی پگڑی یا کالا امامہ بندھا ہوا تھا۔ یعنی امامہ ایسا نہیں ہوتا تھا جیسے عرب میں آج رومال لٹکایا جاتا ہے، آپ لٹکاتے نہیں تھے، آپ اس کو باقاعدہ باندھتے تھے، یعنی ایک لمبا۔ اب اس میں بھی کئی الگ الگ تذکرے ہیں کہ کیسا آپ کا امامہ تھا، میں آگے بتاتا ہوں انشاءاللہ، پر امامے کو آپ پورے سر پر باندھ کر اس کا سرا جو ہوتا تھا پیچھے کندھے پر لٹکا لیا کرتے تھے، ایسا امامہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جب آپ خطبہ دیتے تو خطبے کے اندر بھی آپ امامہ پہنا کرتے تھے۔ اب امامہ آپ نے کالا بھی پہنا، امامہ آپ نے سفید بھی پہنا، کیونکہ سفید آپ کو زیادہ پسند تھا، پر جنگ کے اندر آپ نے کالا امامہ بھی پہنا اور آپ نے سفید امامہ بھی پہنا۔ امامے کو آپ پورا سر پر لپیٹ کر اس کے ایک سرے کو پیٹھ پر ڈال دیا کرتے تھے پیچھے کی طرف۔ امامے کا جو آپ کا کپڑا ہے وہ 1 ہاتھ کا بھی ہوتا تھا، 6 ہاتھ کا بھی ہوتا تھا اور 12 ہاتھ کا بھی ہوتا تھا، یعنی لمبائی چوڑائی کچھ بہت چھوٹے چھوٹے امامے بھی ہوتے تھے اور کچھ لمبے لمبے امامے بھی ہوتے تھے کہ اس کو بہت ساری بار سر پر لپیٹا جائے اور باندھا جائے۔ 1 ہاتھ کا بھی امامہ، 6 ہاتھ کا امامہ اور 12 ہاتھ کا امامہ، آپ نے ان لمبے بھی اور چھوٹے بھی ہر طرح کے امامے اپنے سر کے اوپر پہنے۔ آپ سر کو ڈھاکا کرتے تھے کیونکہ یہ عرب کی عادت تھی، عرب کی عادت کے اندر امامہ تھا، عرب کی عادت کے اندر سروں کو ڈھانکنا تھا، عرب کی عادت کے اندر خود کو دھول گرمی سے بچانے کے لیے چہرے کو بھی ڈھانک لیا کرتے تھے، اسی سے سر کو بھی ڈھانک لیا کرتے تھے۔ یہ عرب کی عادت تھی اور اللہ کے نبی عرب کے ایک فرد تھے، اس لیے آپ نے امامہ بھی پہنا، آپ امامے کا بھی استعمال کیا کرتے تھے۔ میں دیکھیے اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی ہر بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ باتیں آپ کے ذہن میں رہیں کہ ہمارے اور آپ کے نبی نے کیا کیا استعمال کیا ہے۔ اب ایسے ہی آپ لنگی پہنا کرتے تھے، لنگی آپ پہنا کرتے تھے، لنگی کا بیان کر لیجئے، لنگی لکھ لیجئے۔ آج بھی جو ہمارے یہاں لنگی چلتی ہے، حالانکہ ہمارے یہاں لنگی بیچ میں سے سلی ہوئی ہوتی ہے پر وہ پوری اوپن لنگی ہوتی تھی، آپ اس کو لپیٹا کرتے تھے، تو لنگی یا ازار بھی لوگوں نے اس کو کہا ہے، آپ لنگی کا استعمال کیا کرتے تھے۔ پر آپ کی لنگی کی یہ خاصیت تھی
کہ آپ اسے ناف کے یہاں باندھتے تھے اور ٹخنے کے اوپر کافی اوپر پنڈلی تک اٹھی ہوئی ہوتی تھی، مطلب ٹخنے کے بھی تھوڑی اور اوپر آپ ہو جائیں اتنی اٹھے ہوئے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے، چاہے آپ نے جبہ پہنا، چاہے ازار پہنا، چاہے چادروں میں اپنے آپ کو لپیٹا، چاہے لنگی پہنی، جو بھی آپ نے پہنا، پر آپ کے کپڑے ہمیشہ ٹخنے کے اوپر ہوا کرتے تھے، آپ کبھی بھی ٹخنے کے نیچے کپڑے نہیں پہنتے تھے، یہاں تک کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو اپنے ازار کو لٹکاتا ہے، ٹخنے کے نیچے کپڑے رکھتا ہے، پر افسوس تو یہ کہ جسے ڈھانکنے کا حکم ہے وہ دکھا رہی ہیں، اور جنہیں چھپانے کا حکم ہے وہ چھپانے کا حکم ہے وہ دکھا رہی ہیں، اور جنہیں دکھانے کا حکم ہے وہ چھپا رہے ہیں۔ مرد ہمارے یہاں ٹخنے کے نیچے کا لباس پہنتے ہیں، اور عورتوں میں جو فیشن چلا ہے، چاہے وہ لیگنس جو پہنی جاتی ہے اس کی شکل میں دیکھیں یا دوسرے کپڑوں کی شکل میں دیکھیں، کئی ایسے کپڑے عورتیں پہن رہی جس میں ٹخنے کے اوپر تک لباس کو پہنا جاتا ہے۔ افسوس یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ٹخنے کے نیچے کا لباس نہیں پہنا، آپ نے ناپسند فرمایا، آپ نے منع فرمایا کہ مرد اپنے ٹخنے کے اوپر تک کا لباس پہنے، ٹخنے کا حصہ کھلا رکھے، ایسا لباس خود اللہ کے نبی نے بھی پہنا، اور آپ کا جو یہ لباس تھا، آپ کی جو لنگی تھی، اسی طریقے سے رہا کرتی تھی، جس کا تذکرہ صحیح مسلم حدیث نمبر 1649 کے اندر موجود ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1649 کے اندر تذکرہ موجود ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک موٹی لنگی اور ایک پیون لگا ہوا کرتا، اوپر پہننے والا کپڑا لے کر آتی ہیں، ایک چادر، کپڑا، جو بھی آپ اسے کہیں، اوپر پہننے والا چادر جس پر پیون لگے ہوئے تھے، یعنی پھٹے ہوئے کپڑے پر جو دوسرے کپڑے سے سلا جاتا ہے جسے پیوند کہا جاتا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ ایک مرتبہ ایک موٹی سی لنگی اور اوپر پیون لگی ہوئی چادر لے کر آتی ہیں، اور لوگوں کو بتاتے ہوئے کہتی ہیں کہ یہ وہی کپڑے ہیں جس میں اللہ کے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے، یعنی جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ کے نیچے ایک لنگی لپیٹ رکھی تھی آپ نے، اور موٹی سی لنگی تھی، کپڑا تھوڑا سا موٹا تھا، اور اوپر کی طرف ایک چادر تھی جس پر پیون لگے ہوئے تھے، کیونکہ کپڑا اتنا زیادہ موجود نہیں تھا، نئے کپڑے موجود نہیں تھے، پیون لگا ہوا کپڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنتے تھے، پہنے ہوئے تھے، یہ آپ کا انداز تھا۔ اب اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو تقریباً آپ کے استعمال کی چیزیں اور آپ کے پہننے کی چیزوں کا تذکرہ موٹے موٹے طور پر میں کر چکا، اور پھر میں ایک بات یہ کہوں گا، میں بار بار یہ بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں نے پورا بتا دیا، میں اشارے کرتا ہوں، صرف جتنی باتیں مجھے لگتا ہے زیادہ امپورٹنٹ ہے بتانا آپ کو اتنی بتاتا ہوں، چھوڑتا بھی ہوں بتاتا بھی ہوں، میں نے یہ نہیں کہہ رہا پوری ڈیٹیل بتا دی، پر اللہ کے نبی کے جتنے استعمال کی چیزیں تھی اور جو پہننے کے کپڑے وغیرہ تھے، تقریباً بڑی بڑی چیزوں کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اب کچھ آپ کے انداز کا تذکرہ کروں گا، بیٹھنے کا انداز، کھانے کا انداز، کھانے میں کیا پسند تھا، پینے میں کیا پسند تھا، یہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی، اور اس میں کچھ ایک آدھ دو چیز جو بچی ہوئی ہے استعمال والی وہ بھی آئیں گی انشاءاللہ۔ اب جیسے میں بیان کروں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا انداز کیا تھا آپ کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی طریقے سے بیٹھا کرتے تھے، جیسے کبھی آپ ٹیک لگا کر بھی بیٹھتے تھے، جیسے بات کر رہے ہیں، بات کرتے کرتے آپ کا ایک تکیہ تھا اس پر آپ ٹیک لگا کر بھی بیٹھتے تھے، کبھی آپ جیسے نارمل ہم لوگ بیٹھتے ہیں پیروں کو فولڈ کر کے ہلکی پالکی مارنا جس کو ہمارے MP کے اندر کہا جاتا ہے، ویسے بھی آپ بیٹھتے تھے، کبھی آپ گوٹ مار کر بیٹھنا، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے دونوں پیر کھڑے رہیں، دونوں پیر کھڑے رہیں، یعنی دونوں پیروں کو آپ کھڑا کریں اور اس پر ہاتھوں کو لپیٹ لیں، اس انداز میں بھی اللہ کے نبی بیٹھتے تھے کہ یعنی دونوں پیر ایسے کھڑے کر دیے جائیں اور اس کے اوپر آپ بیٹھیں، مطلب بیٹھے ہوئے حالت میں بیٹھے ہوئے آپ ہیں، پیروں کو دونوں کو کھڑا کر رکھا ہے اور ہاتھ کو پیروں پر فولڈ کر رکھا ہے، اسے گوٹ مار کر بیٹھنا بھی کہا جاتا ہے اردو کے اندر، ویسے بھی آپ بیٹھتے تھے۔
اس کے اندر بڑی انکساری ہوتی ہے. کبھی آپ دیکھیں کوئی آدمی جیسے بہت بڑے انسان کے سامنے، بھائی آپ بیٹھے ہیں، آپ بہت چھوٹے ہیں اور آپ کسی بڑے انسان کے سامنے بیٹھے ہیں، تو عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا غریب لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایسے ہی بیٹھتے ہیں کہ ان کے دونوں پیر کھڑے ہوتے ہیں اور ہاتھوں کو لپیٹ لیتے ہیں پیروں کے اوپر اور گوٹ مار کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے، اور بیٹھنے کی وجہ کچھ صحابہ کرام نے یہ بتائی کہ آپ کہتے تھے اس سے مجھے اپنی بندگی کا اظہار ہوتا ہے، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میں اسے رب کے سامنے بیٹھا ہوں جو سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا ہے. تو آپ کے بیٹھنے کے بہت سارے انداز تھے. کبھی آپ ٹیک لگا کر بھی بیٹھتے، کبھی آپ آلکی پالکی مان کر، جسے ہم بیٹھنا بولتے ہیں، پیر فولڈ کر کر بیٹھنا، ویسے بھی بیٹھتے. کبھی آپ گوٹ مار کر بیٹھنا جس سے بولا جاتا ہے وہ بھی بیٹھتے. ترمذی میں، سنن ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2814 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ آپ ایسے بیٹھتے تھے. حالانکہ جمعہ کے دن آپ نے ایسے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے نا. عام حالت میں آپ بیٹھ سکتے ہیں، پر جمعہ کے دن کہا ہے کہ بالکل اسٹریٹ ہو کر آدمی بیٹھے، امام کو سنے، نہ کہ یہ کہ پیر کھڑے ہیں اور ہاتھوں کو اس پر فولڈ کر کے بالکل ایسے آرام میں بیٹھے کہ نیند آنے لگ جائے، تو ایسے بیٹھنے سے منع کیا. پر آپ نے عام حالتوں کے اندر آپ سے ایسے بیٹھنا ثابت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیٹنے کا انداز، آپ اکثر جب لیٹتے تھے، یعنی سونے کے لیے جب لیٹتے تھے، تب تو آپ سیدھے ہاتھ کے اوپر سر رکھ کے اور سیدھی کروٹ کے اوپر لیٹا کرتے تھے، پر آپ کبھی کبھی چت بھی لیٹا کرتے تھے. ایک صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1662. یعنی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انداز ہمیں بتا دیے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے، یہ بھی کر سکتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مسجد کے اندر چت لیٹے ہوئے تھے اور اپنے ایک پیر پر ایک پیر رکھ رکھا تھا. عام طور پر ہمارے ہاں جو لیٹنے کا انداز ہوتا ہے کہ آپ پیٹھ کے بل یعنی چت ہو کر لیٹ جائیے اور ایک پیر پر ایک پیر کو رکھ لیجئے. اس انداز میں اللہ کے نبی کو میں نے لیٹا ہوا مسجد کے اندر دیکھا کہ آپ مسجد میں ایسے لیٹے ہوئے تھے. اور سونے کا انداز تو میں آگے بیان کروں گا، پر یہ بیٹھنے اور لیٹنے کا انداز میں بتا رہا ہوں جو صحابہ کرام نے بتایا کہ بیٹھنے کے کئی طریقے تھے. لیٹنے میں آپ سیدھے ہاتھ کی کروٹ بھی لیٹتے تھے، پر آپ کبھی کبھی چت بھی لیٹا کرتے تھے. اسی طریقے سے کھانے کا بیان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس طریقے سے کھاتے تھے، کھانے پر آپ کا کیا ادب تھا. تو کھانے کے تعلق سے بھی کئی چیزیں شریعت کے اندر ذکر کی گئی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا انداز میں آپ کو ٹوٹل یعنی الگ الگ حدیثوں کے ذریعے نہیں ٹوٹل بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کا انداز تھا. تو آپ کا انداز یہ تھا کہ سب سے پہلے تو آپ ہاتھوں کو دھوتے، کھانے کے دسترخوان پر بیٹھتے، کیونکہ اللہ کے نبی نے عام طور پر زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا ہے. ہاتھ دھوتے، دسترخوان بچھوا کر اس پر بیٹھتے یا دسترخوان پر بیٹھتے، بسم اللہ کہتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. پہلے اپنے سامنے کی چیزوں کو کھاتے، یعنی اگر پلیٹ میں کھانا کھاتے تو سامنے جو ہوتا اسے کھاتے، نہ کہ سامنے جو آپ کے بیٹھا ہے اس کے سامنے کا نہیں کھاتے تھے. اپنے سامنے کا آرام آرام سے بسم اللہ پڑھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے. یہ آپ کا انداز تھا. اب کھانے کے اندر آپ پورے ہاتھ کو نہیں بھرا کرتے تھے کہ جیسے کھانا کھا رہے ہیں تو ایسے کھانا کھائیں کہ پورا کا پورا ہاتھ گندا ہو جائے، ساری انگلیاں گندا ہو جائے. اللہ کے نبی عام طور پر 3 یا 4 انگلیوں سے کھانا کھایا کرتے تھے. 3 یا 4 انگلیوں سے آپ کھانا کھایا کرتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تھا کھانا کھانے کا کہ دسترخوان پر بیٹھتے، ہاتھ دھوتے، بسم اللہ پڑھتے، دسترخوان پر بیٹھتے، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاتے، 3 یا 4 انگلیوں کا استعمال کرتے، نہ کہ پورا 5 انگلیاں بھر بھر کے ہاتھ گندے کر کے کھانا نہیں کھاتے تھے. آپ کھانے میں آپ نے بتایا کہ بھئی پہلے تو آپ بسم اللہ پڑھو، پر اگر آپ بھول جاؤ، بیچ میں یاد آئے تو بول لو بسم اللہ اولہ وآخرہ. کبھی کھانے کی برائی نہیں کرتے، کبھی کھانے کی برائی نہیں کرتے. کھانا پسند آتا کھا لیتے، نہیں پسند آتا چھوڑ دیتے، پر آپ کبھی کھانے کی برائی نہیں کرتے تھے. کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، یعنی انگلیوں پہ جو کھانا لگا ہوتا تھا اسے منہ سے چاٹ لیا کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا
کھانا کھانے کا طریقہ تھا. یعنی انگلیوں میں بھی جو کھانا لگا ہے آپ اسے ویسٹ نہیں کرتے. آپ دیکھتے ہیں کئی لوگوں کو اتنی گندگی سے کھانا کھاتے ہیں, پورے ہاتھ بھر لیتے ہیں اور ویسے ہاتھوں کو جا کے دھوتے ہیں تو پورے بیسن میں بھی گندگی کر دیتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ تھے, صاف تھے. آپ کی پاکیزگی کا یہ عالم تھا کہ پہلے تو آپ کھانا 3 یا 4 انگلیوں سے کھاتے, سیدھے ہاتھ سے کھاتے. کھانا کھانے کے بعد ان 3-4 انگلیوں کو پہلے منہ میں اپنے چاٹ لیا کرتے تھے تاکہ کھانا ویسٹ نہ ہو, کھانا خراب نہ ہو. اس کے بعد جب کھانا کھا کے فارغ ہو جاتے تو آپ دعا بھی پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا, وہ والی دعا. کئی دعائیں ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد یہ دعا مانگا کرتے تھے, اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. اب ٹھیک ہے آپ عربی میں بول رہے ہیں تو عربی میں, اردو میں بول رہے ہیں تو اردو میں, پر ایک انسان کو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانا کھلایا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کھانے کی نعمتیں دی, اللہ رب العالمین نے مجھے بہترین چیز کھلائی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کھانے کی مختصر سی عادت تھی کہ آپ کھانا کیسے کھایا کرتے تھے, آپ کے کھانے کا انداز کیا ہوتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا طریقہ تھا, جو طریقہ ہم مومنوں کو محمدی ہونے کے ناطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اگر ہم اپنے آپ کو مانتے ہیں تو اس ناطے یہ طریقے ہمیں بھی کھانے کے اندر اپنانا چاہیے. اب اسی کے اندر آپ ایک چیز یہ بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ کیا چاقو اور کانٹے سے کھانا کھایا جا سکتا ہے؟ بالکل کھا سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاقو چھری کا استعمال کیا ہے کھانے کے اندر. سنن ابو داؤد حدیث نمبر 188. ایک مرتبہ بھنا ہوا گوشت اللہ کے نبی کے سامنے آیا, آپ نے چاقو سے کاٹ کاٹ کے اس گوشت کو کھایا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اگر کوئی آدمی چاقو اور کانٹے کا استعمال کر کے کھانا کھاتا ہے تو آپ یہ نہیں بول سکتے غلط عمل کر رہا ہے, خود اللہ کے نبی نے چاقو سے کاٹ کے کھانا کھایا ہے. سنن ابو داؤد کے اندر روایت موجود ہے حدیث نمبر 188. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں کیا کیا پسند کرتے تھے, کیا کیا کھاتے تھے آپ, وہ کچھ چیزیں میں ذکر کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیا کیا تھا, یعنی بنیادی کیا کیا چیزیں آپ کھاتے تھے. تو پہلی چیز تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہمیشہ اچھا کھانا ملے, پر کبھی کبھی جب کھانا ملتا تو آپ اچھا کھانا کھایا کرتے تھے. لیکن افسوس یہ کہ اس دور کے اندر میرے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دور کہ اگر روٹی آپ دیکھیں تو آپ کی بیسک جو استعمال کی جانے والی روٹی تھی وہ تھی جو کی روٹی, شعیر جسے عربی میں کہا جاتا ہے, جو جسے ہم کہتے ہیں, جو کی روٹی عام طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کیا کرتے تھے, کھایا کرتے تھے. گیہوں کی روٹی بھی آپ نے استعمال کی ہے پر زیادہ استعمال جو کا ہوتا تھا. چاول بھی آپ نے استعمال کیا ہے, چاول بھی آپ کھایا کرتے تھے, پر بیسک جو آپ کے کھانے میں زیادہ استعمال ہوتا تھا وہ تھا جو, کیونکہ یہ مان کر چلیں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ جو ہے وہ سستا ہوا کرتا تھا اس دور میں, اس لیے اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا تھا. پر اس کے باوجود بھی, سستا ہونے کے باوجود بھی آپ کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ ارشاد فرماتی ہیں, صحیح مسلم حدیث نمبر 2282 صحیح مسلم ارشاد فرماتی ہیں, ما شبع آل محمد من خبز الشعیر یومین متتابعین حتی قبض رسول اللہ, کہ سنو اللہ کے نبی کے گھر والوں نے کبھی بھی کنٹینیو 2 دن پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی یہاں تک کہ آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, کبھی کھانا ملتا کبھی نہ بھی ملتا, کبھی تھوڑا ملتا کبھی زیادہ مل جاتا. دوسری حدیث سنن ترمذی کی روایت ہے 2359, ما کان رسول اللہ یبیت اللیال المتتابعہ تابعا ہوا واہلہ لا یجدون عشاء. بیان کیا صحابی رسول نے کہ آل محمد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے پر کئی مرتبہ ایسے دن گزرے ہمارے گھروں میں رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں,
کئی بار ہمارے گھروں پر ایسے حالات گزرے کہ 2 دنوں تک یا کبھی کبھی ایسے بھی وقت گزرے، کئی راتوں تک پے در پہ کنٹینیو ایسا ہوتا کہ ہم بھوکے سو جاتے، ہمارے پاس رات کا کھانا نہیں ہوتا تھا، تاوعن بھوکے سو جاتے، دن میں کھا لیا تو رات میں نہیں، رات میں کھا لیا تو دن میں نہیں، مل گیا تو الحمدللہ، نہ ملا تو بھی الحمدللہ، جتنا ملتا اتنے پر ہم شکر ادا کرتے، جتنا اللہ دے دیتا اتنے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ پر آل محمد پر ایسے دن گزرے، کئی راتیں گزر جاتی، ہم بھوکے سو جاتے تھے، ہمیں رات میں کھانا نہیں ملتا تھا۔ اور اس کے پہلے حدیث میں کہا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 دن کنٹینیو پیٹ بھر کر ہم نے جو کی روٹی کھائی ہو، بس اللہ جتنا دیتا اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تذکرہ آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کھانے کا ذکر آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ کھانے کا تذکرہ، آپ کو کھانے کے اندر کیا کیا چیزیں پسند تھی۔ میں نے بیسکس ذکر کر دیے، جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی آپ نے کھائی، چاول کھایا، پر جو کی روٹی آپ کا بیسک کھانا تھی۔ اب سالن میں آپ کو کیا کیا پسند تھا، یا سالن کیا کیا آپ نے کھایا، یا کس کس سالن کا تذکرہ ہے۔ سالن میں اگر بات کی جائے تو صحیح مسلم حدیث نمبر 1621، صحیح مسلم حدیث نمبر 1621، فتح مکہ کا تذکرہ اس روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے جب مکہ کے اندر داخل ہوئے، مکہ کے اندر اپنی بہن، چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر آتے ہیں، آ کر وہاں غسل کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ کہا ہاں، جو کی کچھ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں اور سرکہ ہے، سرکہ ہے گھر کے اندر۔ تو کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ہیں میں نے جو کی روٹی کو ذرا سا پانی میں اس پر ڈال کر نرم کر لیا، ٹکڑے سوکھے ہوئے تھے اس کو نرم کر لیا، اور میں نے سرکے کے ساتھ اللہ کے نبی کو جب وہ کھانا دیا تو آپ نے کہا نعم الادام الخل، کہ سرکے سے اچھا کوئی سالن نہیں ہے۔ یعنی سرکہ آپ کو سالن کے اندر بہت زیادہ پسند تھا، کھٹا ٹیسٹ اس کا ہوتا ہے، آج بھی ہمارے یہاں استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے کہا سرکے سے اچھا کوئی سالن نہیں ہے، اور یہی کھانا خوشی خوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کر لیا۔ دیکھیں ایسے وقت پر واقعی تعجب ہوتا ہے، کیا ذات تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارا آئیڈیل بنایا۔ یہاں تو اچھے کھانے ہونے کے بعد بھی ہم تقدیر پر اعتراض کر دیتے ہیں، اللہ پر اعتراض کر دیتے ہیں، وہاں سوکھی روٹی کے ٹکڑے اور سرکہ کھانے کے بعد بھی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اس سے اچھا کوئی کھانا نہیں ہے۔ اسی لیے شاید اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا آئیڈیل بنایا کہ وہ ایسے آئیڈیل تھے کہ کم پر بھی وہ خوش ہوا کرتے تھے، اور یہاں پر تو زیادہ ہونے کے بعد بھی اللہ رب العالمین کا ہم لوگ شکریہ ادا نہیں کر پاتے۔ اتنا اچھا کھانا ملتا ہے، اس کے بعد بھی سرکہ کوئی بھی ہو، سرکہ ہر طرح کا استعمال اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ سرکہ کئی طرح کا بنایا جاتا تھا عرب کے اندر، آج بھی سرکہ چلتا ہے، کھٹا ہوتا تھا سرکہ، جامن وغیرہ کئی چیزوں کا جیسے آج ہمارے یہاں چلتا ہے وہاں پر بھی بنایا جاتا تھا۔ تو آپ نے سرکے کا استعمال کیا اور کہا کہ اس سے اچھا سالن اور کیا ہوگا۔ آپ سرکہ بڑی شوق سے کھایا کرتے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے مرغی، چکن جسے ہم کہتے ہیں مرغی کے سالن کا بھی استعمال کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1270 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے، یعنی سالن کھا رہے تھے، مرغی کا گوشت آپ کھا رہے تھے، آپ کو پسند تھا، آپ اس کا استعمال کرتے تھے۔ اسی طریقے سے زیتون کے تیل کو آپ سالن کے طور پر بھی استعمال کرتے تھے، یعنی روٹی سے ڈائریکٹ زیتون کا تیل بھی استعمال کرتے تھے۔ آج بھی عرب کے اندر حالانکہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں استعمال نہیں ہے، پر عرب کے اندر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بہت فائدے مند بتایا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1852 کے اندر اس کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیتون کے تیل کو سالن کے طور پر بھی استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کلو من الزیت والدہینوا بی فإنہ من شجرۃ مبارکہ، کہ تم لوگ زیتون کے تیل کا استعمال کیا کرو سالن کے اندر کھانے کے طور پر، اور لگانے میں بھی زیتون کے تیل کا استعمال کیا کرو، جس سے کئی چیزوں کے لیے بدن پر لگایا جاتا ہے، چہرے پر لگایا جاتا ہے، اور آج تو ڈاکٹرز اس کے بہت سارے فائدے بتاتے ہیں، اولیو آئل کے بہت فائدے بتائے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اسے کھانے میں بھی استعمال کرو اور لگانے میں بھی استعمال کرو، کیونکہ یہ مبارک جھاڑ کے پھل کا تیل ہے،
مبارک جھاڑ، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شجرت مبارکہ کہا ہے اس کو، مبارک جھاڑ ہے زیتون، اور زیتون کے اندر بہت زیادہ فائدے ہیں۔ اب تو چونکہ میڈیکل سائنس بولنے لگا ہے تو ہمارے یہاں مسلمان استعمال کرنے لگے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں اللہ کے نبی کے استعمال سے اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا سائنس سے فرق پڑتا ہے۔ افسوس ہے اس امت کے اوپر کہ جن کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم لوگ زیتون کے تیل کا استعمال کیا کرو، آپ استعمال کریں اس کو، چاہے آپ سلاد کے اندر ڈال کر ڈائریکٹ استعمال کریں، آپ جو بھی سالن آپ نے پکایا کچا اس کے اندر ڈال کر آپ استعمال کریں، کئی طریقے سے زیتون کا استعمال ہے، اور زیتون بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو کدو بہت پسند تھا، کدو آپ کھایا کرتے تھے اور کدو آپ کو بہت پسند تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 273 کے اندر، کہ اللہ کے نبی کان یعجب الضبع فاوتی بطعام او دعی له فجعل تتتبع، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کدو کسی کھانے کے اندر ڈلا ہوا ہوتا، کیونکہ اس دور کے اندر گوشت کے ساتھ کدو کا استعمال کیا جاتا تھا، تو کہا جب بھی آپ کے سامنے کوئی حصہ سالن آتا جس میں کدو ڈلا ہوا ہوتا تو آپ پلیٹ میں سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر کدو کھایا کرتے تھے، آپ کو کدو بہت پسند تھا۔ حضرت انس ابن مالک کہتے ہیں کہ جس دن سے میں نے اللہ کے نبی کو پلیٹ میں کدو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا، اس دن سے میں کدو کو پسند کرنے لگا، کیونکہ میرے نبی کو کدو پسند تھا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں نے آپ کے ساتھ کہیں کھانا کھانے کے لیے گیا اور آپ کو کدو ڈھونڈتے ہوئے دیکھا تو میں کیا کرتا تھا کہ ہانڈی میں سے کدو نکال کر اللہ کے نبی کو دیا کرتا تھا۔ یعنی یہ پتا چلتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کھانے پر بلا رہے ہیں یا کسی کے ساتھ کھانے پر جا رہے ہیں اور اسے سالن کے اندر کوئی اسپیشل چیز زیادہ پسند ہے تو الگ سے آپ اس کے سامنے وہ چیز رکھ سکتے ہیں۔ جیسے حضرت انس بن مالک کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کو دیکھتا تھا کہ آپ کدو ڈھونڈ ڈھونڈ کے کھاتے تھے، تو جب میں کہیں آپ کے ساتھ کھانے پر جاتا اور کدو ہوتا تو میں کدو آپ کی طرف کر دیا کرتا تھا، آپ اسے پسند کرتے تھے، اس وجہ سے میں بھی اسے پسند کرنے لگ گیا تھا۔ اسی روایت میں تذکرہ ہے کہ اللہ کے نبی سوکھا گوشت بھی پسند کیا کرتے تھے۔ عرب کے اندر ایک عادت تھی کہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، گوشت کو سکھا دیا کرتے تھے، یعنی کٹ کر کے مسالہ لگا کر سکھا دیتے تھے اور پھر سوکھنے کے بعد میں اسے استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی یہ والا گوشت بھی کھایا کرتے تھے، یہ گوشت بھی سالن جب بنایا جاتا تھا تو اللہ کے نبی سوکھا گوشت بھی استعمال کیا کرتے تھے، سوکھے گوشت کا سالن بھی کھایا کرتے تھے۔ اسی جو پیچھے میں نے روایت بتائی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 273 اور بخاری حدیث نمبر 5439 کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5439 میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی کدو اور سوکھا گوشت پسند کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا، آپ کو شہد بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی طریقے سے میٹھا بھی پسند تھا، کوئی بھی میٹھی چیز ہوتی اللہ کے نبی کو میٹھا بہت پسند تھا، میٹھا اور شہد آپ کو بہت پسند تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1101، صحیح مسلم حدیث نمبر 1101، صحابی کہتے ہیں کہ کان یحب الحلوى والعسل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میٹھی چیز اور شہد بہت پسند تھا، آپ روزانہ شہد پیتے تھے۔ میں پیچھے آپ کو ذکر کر چکا ہوں درس قرآن کے اندر کہ عصر کے بعد روز اللہ کے نبی شہد پینے اپنی ایک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے، تو آپ کو شہد بہت پسند تھا، اور شہد کے اندر یقیناً بہت فائدے ہیں۔ آپ نے اس کو شفا کہا ہے، اللہ نے قرآن میں شفا کہا ہے، امیونٹی بوسٹر ہے، اور بھی کئی فائدے، آئرن بڑھتا ہے، جسم مضبوط ہوتا ہے، کمزوری کا خاتمہ ہوتا ہے، بہت سارے فائدے اللہ رب العالمین نے شہد کے اندر رکھے ہیں۔ اس لیے ایک مومن کو، ایک مسلمان کو تو شہد استعمال کرنا چاہیے، اس معنوں میں کہ میرے اور آپ کے نبی کو شہد پسند تھا، آپ شہد کا استعمال کرتے تھے، شہد کا بہت زیادہ فائدہ آپ نے بتایا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی کو آگ پر بھونا ہوا گوشت بہت پسند تھا، آگ پر جو گوشت بھونا جاتا ہے وہ آپ کو بہت پسند تھا، روسٹڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، بھونا ہوا گوشت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھونا گوشت بہت پسند تھا۔ سنن ابو داؤد حدیث نمبر 188 کے اندر موجود ہے، سنن ابو داؤد حدیث نمبر 188، صحابی کہتے ہیں
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکری کا دست، یعنی بکرا اور بکری آگے کے جو دو ہاتھ بولو پیر بولو دست بولا جاتا ہے، پیچھے والے کو پیر بولا جاتا ہے، حالانکہ ہوتے چار ہی ہیں، پر آگے کا جو حصہ اس کو دست کہا جاتا ہے، آگے کے جو اس کے دو پیر ہوتے ہیں اسے دست کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں سب سے زیادہ دست کا گوشت پسند تھا، سب سے زیادہ آپ کو یہی پسند تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھونا ہوا گوشت دیا گیا، آپ نے چاقو سے کاٹ کاٹ کر اس گوشت کو کھایا۔ سالن کے اندر بھی، پکے ہوئے میں بھی اور بھنے ہوئے میں بھی اللہ کے نبی کو دست کا گوشت بہت پسند تھا، اور یہی وہ گوشت ہے جس میں زہر لگا کر یہودیوں نے آپ کو کھلایا تھا، اس یہودی عورت نے، کیونکہ اللہ کے نبی دست کے گوشت کو ریٹرن نہیں کرتے تھے، دست کا گوشت آپ کو بہت پسند تھا، اس لیے اس عورت نے، یہودیہ نے، اسی کے اندر سب سے زیادہ زہر لگا کر آپ کو دیا تھا تاکہ آپ اس کو شوق سے کھائیں گے اور زہر کے اثر سے آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ تو آپ کو دست کا گوشت بہت پسند تھا، آپ شوق کے ساتھ اس کو کھایا کرتے تھے، یعنی آپ کو گوشت پسند تھا، شہد پسند تھا، کدو پسند تھا، زیتون پسند تھا، مرغی کا سالن آپ نے کھایا، سرکہ آپ نے کھایا، جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، چاول، یہ ساری چیزیں عام طور پر آپ نے استعمال کی اور آپ کو پسند تھی۔ اسی طریقے سے ستو آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ جانتے ہیں، میں نے سیرت کے اندر شروعات میں بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستو لے کر غار ہرا میں چلے جایا کرتے تھے، وہاں عبادت کرتے تھے، پھر وہیں پر پہلی وحی آپ پر آئی تھی تو آپ ستو کا استعمال کرتے تھے، ستو آپ کو بہت پسند تھا۔ چنے کا آٹا جو ہوتا ہے اسے ستو کہا جاتا ہے، وہ آپ کو بہت پسند تھا۔ اسی کے ساتھ آپ کو کھانا کھاتے وقت سرید بھی بہت پسند تھا۔ سرید کسے کہا جاتا ہے؟ سالن کے اندر روٹی کے ٹکڑے ڈال کر جو ملایا جاتا ہے اس کھانے کو سرید کہا جاتا ہے، یعنی سالن، اس میں روٹی کے ٹکڑوں کو ڈال دیا جائے، اسے ملا دیا جائے اور اس کے بعد اسے سرید کہا جاتا ہے، سالن اور روٹی ملی ہوئی، اسے سرید کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں سرید بہت پسند تھا، یعنی آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ روٹی سالن الگ الگ کی بجائے روٹی کے ٹکڑے کر کے سالن میں ڈال دیا جائے اور ملا کر اس کو کھایا جائے، اسے سرید کہا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی کو یہ انداز کھانے کا بہت پسند تھا۔ دیکھیں آپ، یعنی واقعی اللہ کے نبی کی جب ان چیزوں کو ہم پڑھتے اور سنتے ہیں تو ایسا من ہوتا ہے کہ یہ بھی میں استعمال کروں، یہ بھی میں استعمال کروں۔ کیا کیا اللہ کے نبی استعمال کرتے تھے، کیا کیا آپ کھاتے تھے، یہ سب جاننا اسی لیے ضروری ہے کہ میرے نبی کی محبت مجھ سے اور زیادہ بڑھ جائے، میرے دل کے اندر آپ کی محبت کا پیمانہ اور لبریز ہو جائے، یہ محبت کبھی کمی نہ ہو، کیونکہ میں جانتا جاؤں آپ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کیسے لیٹتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیونکہ آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ فروٹ میں آپ کیا کھاتے تھے، پینے میں آپ کو کیا پسند تھا، خوشبو میں آپ کو کیا پسند تھا، بولنے کا انداز، سونے کا انداز، کئی چیزیں انشاءاللہ آگے اللہ نے چاہا تو 2-3 درس میں آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو کھانے کی یہ بنیادی چیزیں میں نے آپ کو بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ پسند تھی، کہ آپ کھانے میں سرید بنا کر کھانا زیادہ پسند کرتے تھے، ستو پسند کرتے تھے، بھنا گوشت، شہد، سوکھا گوشت، کدو، زیتون کا تیل، مرغی، زیتون کا پھل بھی اور زیتون کا تیل بھی، مرغی کا سالن، سرکہ، اس کے ساتھ ساتھ جو کی روٹی، گیہوں کی روٹی، چاول، یہ ساری چیز بنیادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیزیں بہت زیادہ پسند تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا تذکرہ صحابہ اکرام نے الگ الگ احادیث کے اندر کیا۔ کوشش میں یہی کر رہا ہوں کہ زیادہ تر چیزیں حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے آئیں تاکہ باتیں آپ کو یاد رہیں اور آگے کبھی کسی کو آپ بتائیں تو بات اس کو آپ دلیلوں کے ساتھ بتا پائیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔